الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق على رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل قدر جناب صدر محترم، اس ادارہ کے منتظمین، اساتذہ کرام اور دیگر علماء کرام، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشین خواتین، میری ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں اور بچیوں، آپ کے اس جے پور شہر میں اس نوخیز ادارہ فیضان انعامیہ میں حاضر ہو کے بہت بڑی خوشی ہوئی۔ میں مبارکباد دیتا ہوں یہاں کی منتظمین کو، اساتذہ کرام کو، اور جن بچوں اور بچیوں نے قرآن پاک پڑھا ان کے والدین کو، ان بچوں کو، کہ وہ بڑے سعادت مند ہیں، بہت خوش قسمت ہیں، اور اس نسبت سے یہ مجلس آج بہت برکت والی ہو گئی ہے۔ آتا ہے قرآن کریم جب مکمل ہوتا ہے
اس موقع پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے تمام لوگوں کو جمع کرتے اور بٹھا کے دعا کرواتے تھے اور یوں فرماتے تھے، آمنہ کی در یتیم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام سنایا ہے کہ ختم قرآن پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں جب قرآن پاک مکمل کیا جاتا ہے تو فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فرشتے یوں چاہتے ہیں کہ گرمی کے موسم میں صبح کے وقت قرآن پاک مکمل کیا جائے اور سردی کے موسم میں رات جب شروع ہو تو مکمل کیا، تاکہ لمبے دن تک اور لمبی رات تک ہم کو دعا کرنے کا موقع ملے۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، آپ خوش قسمت ہیں کہ ایسی مجلس جس میں تقریباً 15 بچے اور بچیوں نے پورا قرآن پاک مکمل کیا ہے۔ اور کون بچے اور بچیاں؟ وہ جن کے حاشیہ دماغ میں گناہوں کا تصور بھی نہیں ہے۔ گناہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ان کے دماغوں کے اندر ابھی گناہ کرنے کا خیال بھی نہیں ہے۔ ایسی معصوم زبانوں سے بچوں نے قرآن پاک مکمل کیا، اور میں ان معصوم بچیوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ایک بچی آئی اور میری ماں بہنیں توجہ فرمائی، بچی آئی اور پردے کے عنوان پر اتنا بہترین بیان کر رہی ہے کہ بڑے سے بڑا مفرس اس انداز میں بیان نہیں کرتا ہے، اور وہ بچی اپنی ماں بہنوں کو للکارتی ہے اور اس پہ ان کو ہوشیار کرتی ہے اور قرآن پاک کی آیت کی تفسیر کرتی ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ جو 22ویں پارے میں اللہ رب العزت نے جہاں پردے کا حکم فرمایا ہے، ان تمام باتوں کو اور بچی ایک اچھے الفاظ کے سانچے میں پرو کے اس کو پیش کرتی ہے۔ کوئی بچہ قرآن پاک کی عظمت کو بیان کرتا ہے، اور اتنی میں تو مبارکباد دیتا ہوں یہاں کے اساتذہ کرام کو کہ اس ماحول میں جہاں بچے دن میں آتے ہیں چلے جاتے ہیں، اور ان کو کس طرح سنوارا گیا ہے، کس طرح بنانے میں انہوں نے محنتیں کی ہیں۔ آپ جانتے ہیں، آپ میں سے بہت سے حضرات بیٹھے ہیں، عشاء کی نماز میں 3 وتر پڑھے جاتے ہیں، اور وتر کے اوپر ایک دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک۔ آپ برسوں سے نماز پڑھتے ہوں گے، لیکن ان اساتذہ کو آپ سنائیں گے تو اس میں کئی غلطیاں الفاظ کی آ جائے گی، اور ان الفاظ کو صحیح کرنے پہ گھنٹوں لگ جاتے ہیں، کیونکہ عربی زبان وہ زبان ہے جس کے پاس ایک ایک الفاظ کا مخرج جدا جدا ہے، دنیا کی کوئی زبان اس کی مثال پیش کر نہیں سکتی۔ آپ کو صاد کیسے ادا کرنا ہے، سین کیسے ادا کرنا ہے، تا کیسے ادا کرنا، وہ تینوں ایک ہی ہیں، لیکن تینوں کی ادائیگی میں الگ الگ فرق ہے۔ آپ زا کہتے ہیں وہ بھی ہے، جا کہتے ہیں وہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں وہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں وہ بھی ہے، لال کہتے ہیں وہ بھی ہے، لیکن آپ انگلش میں چلے جائیے، آپ ہندی میں چلے جائیے، گجراتی میں، سندھی میں، راجستھانی میں، جس میں چلے جائیے، ان زا کو ایک ہی بیان کیا جائے گا۔ لیکن یہ عربی زبان ہے کہ جہاں ایک ایک الفاظ کی ادائیگی کو صحیح اور الگ الگ طور سے بیان کیا جائے۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں ان اساتذہ کو، ان بچوں اور بچیوں کو بھی، کہ ابھی جیسے ہمارے محترم فرما رہے تھے کہ اسٹیج پہ آ کے بولنا یہ بہت بہادری کی بات ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ایک ہندوستان کے مشہور پہلوان گزرے ہیں
جن کا نام تھا مسٹر گاما، بڑے پہلوان تھے. ان کی مولانا سے دوستی، روزانہ کہتے تھے مولانا اسٹیج پہ کیا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، آپ اگر آؤ پلے گراؤنڈ میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے بہادر ہیں. تو ایسے مجمع لگا ہوا تھا، مولانا اسٹیج پہ کھڑے تھے اور انہوں نے ان کا نام بول دیا کہ آج آپ حضرات کے سامنے مسٹر گاما صاحب آئیں گے اور 2 منٹ میں اپنے وچار ومرش کریں گے، وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. اب جب جناب کا نام بولا گیا تو وہاں سے اٹھے تو پاؤں لڑکھڑا گئے، قریب آئے تو پسینے سے پورے سرابور ہو گئے، مائک کو ہاتھ میں لیا تو زبان لڑکھڑا گئی. اب کہیں تو کہیں کیا، پہلے تو ایسے سوچتے تھے، لیکن جب مائک پر آئے تو بالکل آواز نہیں نکل رہی. انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ بھی اپنی باڈی کو ہیلتھی رکھنے کے لیے ایسے ایکسرسائز کی جائے، ایسی کی جائے، اور پھر نیچے بیٹھ، اور پھر ہاتھ جوڑ کے کہہ دیا ہاں میں نے سمجھ لیا ہے کہ یہ جو موقع ہے اس گراؤنڈ کے اندر اپنی بہادری دکھانا یہ بڑا مشکل کام ہے. تو معصوم بچے اور بچیاں آتی ہے اور بغیر خوف و خطر کے، جہاں بڑے بڑے علماء موجود ہیں، آپ موجود ہیں، اس کے باوجود ان کو اس کا بالکل بھی احساس نہیں ہو کہ لوگ ہمارے سننے والے اتنے موجود ہیں. درود پاک پڑھی. میں ان بچوں اور بچیوں کو، ان کے والدین کو مبارکباد دیتا ہوں جن کے بچوں اور بچیوں نے بہترین پروگرام پیش کیا. اور مختصر یہ ہے کہ اگر میں کچھ بات نہ کروں تب بھی چلے گا، جو بچوں اور بچیوں نے کہا ہے اس پہ آپ حضرات عمل کر لیں تو زندگی کا رخ بدل سکتا ہے، ورنہ پوری رات کہنے والا کہتا رہے اور سننے والا سنتا رہے، عمل نہ ہو تو کچھ بھی کام نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے دوستو بزرگوں، میں یوں عرض کر رہا تھا، قرآن پاک بہت اونچی کتاب ہے، آسمانی کتابوں میں سب سے افضل کتاب ہے، اللہ کے سینے سے نکلا ہوا کلام ہے، اور جبرائیل کے سینے میں آیا ہے، پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں آیا ہے، پھر صحابہ کے، پھر تابعین کے، پھر تبع تابعین کے، پھر اولیاء اللہ کے، مشائخ اعظام کے، پھر سینہ در سینہ سفر کرتا ہوا مدرسہ فیضان انعامیہ کے بچوں اور بچیوں کے سینوں میں آ گیا. اس کی سواری سینہ در سینہ ہے اور اس کی بہت بڑی بڑی برکتیں ہیں. اس میں قرآن پاک میں آگے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جس کو امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے، اور تفسیر ابن کثیر بحوالہ راہ نجات اس میں اس واقعے کو بیان کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہمارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پہلے نبی گزرے. ان کا ایک معجزہ تھا کہ وہ قبر پہ کھڑے ہو کے اگر پاؤں مارتے اور کہتے کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو قبر کے اندر سے مردہ کھڑا ہوتا تھا اور اپنا حال بیان کر دیتا. مٹی کی چڑیا بناتے تھے، اس میں پھونک مارتے تھے، وہ اڑ جاتی تھی. جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا، مادر ذات اندھا، اس کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیتے تو اللہ تعالیٰ اس کو بینائی دے دیتے، اس کو نظر آنے لگا. عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے ان کا گزر ہوا تو کیا دیکھتے ہیں، کشف کے ذریعے ان کو معلوم ہوا کہ اس قبر کے اندر جو جس کو دفن کیا ہے اس کو عذاب ہو رہا ہے، فرشتے اس کو مار رہے ہیں، آگ میں جل رہا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے. دوستو، زندگی دھوکہ ہے اور موت یقینی ہے. اگر یقین نہ آئے تو پیچھے نگاہ اٹھا کے دیکھ لے، جس گھر میں ہم رہتے ہیں، ہمارے دادا بھی رہتے تھے، پردادا بھی رہتے تھے، ان کے ابا بھی رہتے تھے، ان کی امائیں بھی رہتی تھی. آج دیکھیں گے تو سب منو مٹی کے حوالے پڑے ہیں.
جس طرح وہ چلے گئے اس طرح ہمیں بھی ایک دن جانا ہے۔ قبر میں عذاب ہو رہا ہے، وہاں سے گزر گئے، چند ہی دنوں کے بعد اسی قبر کے پاس سے گزر ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جس کو عذاب ہو رہا تھا وہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے، یعنی دوزخ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں درخواست پیش کی کہ مولا کریم چند دنوں پہلے اس قبر کے پاس سے میں گزرا تھا، قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا، اور آپ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ جب تک ہماری زندگی ہے ہم اعمال کر سکتے ہیں، جب سانس کا ڈورا نکل جائے گا تو اب ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے محتاج ہو جائے گا، اب کچھ عمل نہیں کر سکتے۔ یہ تو قبر میں گیا ہوا تھا، کون سی وجہ ہوئی کہ یہ جنت سے پھر دوزخ میں آ گیا؟ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی اور کہا عیسیٰ واقعی اس کو عذاب ہو رہا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ میرے حکموں کو توڑتا تھا، میرا باغی تھا، میں نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا تھا اس سے منہ موڑ لیتا تھا، اور میں نے جن کاموں کے کرنے سے منع کیا تھا یہ اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ کام کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا تھا۔ لیکن جب اس کا انتقال ہو گیا، اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کے بچہ پیدا ہونے والا تھا، اس کے انتقال کے بعد اس کے بیوی کی گود میں بچہ پیدا ہوا، اور جب وہ بچہ کچھ بڑا ہوا اور اس قابل ہوا کہ اس کی زبان سے کچھ الفاظ نکل جائیں تو اس کی بیوہ عورت اس بچے کو مدرسہ فیضان انعامیہ میں استاد کے پاس لے جاتی ہے اور یوں کہتی ہے استاد محترم میں تو ایک بیوہ عورت ہوں اور یہ یتیم موتی ہے، مجھے میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یہ بچہ آپ کی خدمت میں ہے، آپ اس کو قرآن پاک پڑھا دیجئے۔ اسی لیے مجھے اللہ کی ذات سے چڑھتے ہوئے سورج کی طرح یقین ہے کہ جب میرا بچہ قرآن پاک پڑھے گا تو میرا شوہر جو برس سے منو مٹی کے حوالے ہو چکا ہے، قبر میں سو رہا ہے، اس کی روح کو اس کا ثواب ملے گا۔ اب اس بچے کو استاد نے بٹھایا اور بٹھا کے کہا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے کی زبان تتلائی کو اچھی طرح پڑھتا بھی نہیں تھا، لیکن استاد کے پیچھے پیچھے اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ وحی نازل کی کہ ہاں عیسیٰ یہ گنہگار تھا، باغی تھا، اپنی منمانی زندگی گزارتا تھا جس کی وجہ سے گناہوں کی وجہ سے آگ کا ایندھن بنا ہوا تھا، لیکن آج اس کے ایک معصوم بچے نے مجھے رحمان اور رحیم کہہ کے پکارا ہے، اس کے بچے نے مجھے رحمان اور رحیم کہا ہے۔ جس کا بچہ زمین کے اوپر بیٹھ کر مجھے رحمان اور رحیم پکارتا ہے، میری غیرت اس بات کو قبول نہیں کرتی ہے کہ اس کے باپ کو میں زمین کے نیچے عذاب دوں۔ اس کے بیٹے کی بسم اللہ ابھی قرآن پاک نہیں پڑھا ہے، صرف بسم اللہ پڑھا ہے۔ ایک بسم اللہ کی برکت سے وہ جو برس سے آگ میں جل رہا تھا، اس ایک بسم اللہ کی برکت سے جنت کے بالا خانوں میں اور جنت کے باغات میں پہنچ گیا۔ اسی لیے میری ماں بہنوں اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھائیے، آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلوائیے۔ ہاں ضرورت ہے اس وقت
اس ملک میں اگر آپ کو باعزت اور باوقار زندگی گزارنی ہے، آپ کو اسکول بھی بھیجنا پڑے گا، آپ کو کالج بھی بھیجنا پڑے گا، آپ کا بچہ ڈاکٹر بنے، آپ کا بچہ انجینئر بنے، آپ کا بچہ کلکٹر بنے، آپ کا بچہ تحصیلدار بنے، اور حکومت کے ہر محکمے میں آپ کا بچہ ہو، لیکن سب سے پہلے وہ مسلمان ہو۔ اگر اس کو آپ نے اسلامی تعلیم سے واقف نہیں کیا تو یاد رکھنا، ہمارے اس ملک کی سب سے بڑی تنظیم جمعیت العلماء جس سے ہمارا تعلق ہے، جمعیت العلماء کا سروے ہے کہ اکثریت جو مرتد جو بچوں اور بچیوں کی ہو رہی ہے، وہ مسلمانوں کے وہ بچے اور بچیاں ہیں جو کالج اور یونیورسٹی سے وابستہ ہیں۔ ان کو اسلام سکھایا نہیں، ان کو بچپن سے سکھایا نہیں کہ تمہارا اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نبی ہیں، 5 وقت کی نماز فرض ہے، یہ زندگی ایک دن ختم ہونے والی ہے، اور دوسری زندگی جو شروع ہونے والی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی۔ مجھے یاد آیا اس پڑوس ملک کا واقعہ، پیر فقیر صاحب نے اس کو تحریر کیا، لکھا ہے، پڑوس ملک کے اندر ایک باپ نے اپنے بچے کو پڑھایا، اور جتنی پاکستان میں جتنی تعلیم تھی وہ مکمل دلائی، اس کے بعد اس کو لندن بھیج دیا، آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھا، امریکہ چلا گیا، وہاں کی تعلیم حاصل کی، اور اس کو بہت اچھی نوکری مل گئی وہاں کی، اور حکومت کے بڑے عہدے پہ وہ فائز ہوئے۔ اسی دوران اس کے پاس یہاں سے کال جاتا ہے کہ جناب آپ کے والد بزرگوار کا انتقال ہو گیا، اسی لیے آپ سب سے پہلے جو فلائٹ آتی ہے اس کو پکڑیے اور آپ اس ملک میں آئیے، جب آپ آئیں گے تو آپ کے باپ کا جنازہ پڑھا تاکہ آپ اپنے والد کا جنازہ پڑھ لیں۔ انہوں نے اپنی بکنگ کروائی، ایئرپورٹ پہ اترے، گاڑی گئی، ان کو لے کے سیدھی قبرستان آئی۔ اب باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے، جنازہ پڑھا، اس کے بعد وہ بچہ اور وہ تعلیم یافتہ گریجویٹ زار و قطار رو رہا ہے۔ لوگ اس کو سمجھا رہے ہیں، بھئی دیکھو باپ دنیا میں ہمیشہ کسی کے موجود نہیں رہے ہیں، آپ کیوں روتے ہیں؟ یہ دیکھو فلاں اس کے باپ نہیں، اس کے باپ نہیں، اس کے باپ نہیں، بہت سی تو دنیا کا دستور ہے، جو دنیا میں آیا اسے جانا ہے، یہ دنیا فانی ہے، نہ ہمیشہ کوئی رہا ہے نہ کوئی اس دنیا میں ہمیشہ رہے گا، لیکن وہ روتا ہے اور اپنے آپ کو چپ رکھتا ہی نہیں۔ کافی دیر کے بعد وہ یوں کہتا ہے، میں آپ کی سب باتیں سمجھتا ہوں اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ ہمیشہ دنیا میں باپ کسی کے زندہ نہیں رہے ہیں، اس بات کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، میں اس بات سے نہیں رو رہا ہوں۔ آپ یہ سمجھے ہیں کہ بھئی اس کے باپ چلا گیا اسی لیے رو رہا ہوں، نہیں، میں اس بات پہ نہیں رو رہا ہوں، مجھے رونا اس بات سے آتا ہے میرے باپ نے اس ملک میں جتنی تعلیم تھی وہ دلا دی، پھر مجھے لندن بھیجا، پھر میں امریکہ گیا، اور دنیا کی جتنے علوم تھے اور جتنی تعلیم اور شکشا تھی وہ سب میں نے لے لی، لیکن میرے باپ نے مجھے جنازے کی نماز نہیں سکھائی۔ کاش کیا اچھا ہوتا کہ میرے باپ کا جنازہ میرے سامنے رہتا اور میں کھڑے ہو کے اپنے باپ کے لیے آخری تحفہ پیش کرتا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ جو ایک باپ کو بیٹے کی طرف سے آخری تحفہ دیا جاتا ہے، میرے باپ نے سب کچھ سکھایا، لیکن مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ میرے باپ نے مجھے جنازے کی نماز نہیں سکھائی۔ اسی لیے میرے دوستو یاد رکھو، یہ عمر ہے ان بچوں کی، ان کو آپ سکھائیے، اور اگر یہ بچے
اس وقت پڑ جائیں گے، یہ دنیا کے جس شعبے میں چلے جائیں گے، یہ بچے ڈاکٹر بننے کے ساتھ ساتھ قوم کے ہمدرد بنیں گے، غریبوں کی مدد کرنے والے بنیں گے۔ کیوں کہ انہوں نے بچپن سے پڑھا ہے تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ انہوں نے پڑھا ہے ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ انہوں نے قرآن میں پڑھا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ انہوں نے پڑھا ہے کہ ماں باپ جب بڑھاپے میں چلے جائے ان کے سامنے اف مت کرنا، ان کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرنا، اپنے آپ کو تواضع سے ان کے سامنے پیش آنا اور ان کے سامنے دعا کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پہ رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم فرمایا۔ یہ بچے یہی سیکھیں گے دوستو بزرگ۔ اور اگر اس زندگی میں آپ نے نہیں سکھایا ہے تو پھر بچے بھی افسوس کریں گے اور ہمیں بھی افسوس کرنا۔ کیوں؟ وہی بات آئے گی کہ نہ دنیا میں ہم ہمیشہ رہیں نہ رہیں گے، ماں باپ دنیا سے چلے جائیں گے اور یہ معصوم بچیاں اپنے سسرال چلی جائے گی۔ صبح کو جب یہ بچیاں اٹھے گی، ان کے ہاتھ میں قرآن پاک لے گی، وضو کرے گی، ان بچیوں کو اپنے زندگی کا وہ دور یاد آئے گا کہ میری ماں صبح صبح مجھے ناشتہ کر کے تیار کرواتی تھی اور مدرسے میں بھیجنے کے لیے، مکتب میں بھیجنے کے لیے مجھے اچھے کپڑے پہناتی تھی۔ میرا باپ دروازے پہ کھڑا انتظار کرتا تھا کہ میری لاڈلی بچی مدرسے کے لیے جب روانہ ہوگی، قرآن پاک پڑھنے کے لیے روانہ ہوگی، میں شفقت بھرا محبت بھرا ہاتھ میری بچی کے سر پہ پھیروں گا۔ میرے باپ میرے سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے، میری ماں مجھے اسی تیار کرتی تھی۔ آج میری ماں قبر میں سو گئی، میرے باپ قبر میں سو گئے، یہ بچی قرآن پاک پڑھے گی اور بچپن کا وہ رقصہ اس کے سامنے، وہ منظر اس کے سامنے گھومے گا۔ قرآن پاک پڑھنے کے بعد یہ بچی بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے گی اور یوں کہے گی اے مولا کریم، میں نے جو کچھ حصہ پڑھا ہے اس کا ثواب مرحوم میرے باپ اور ماں کی روح کو عطا فرما۔ آتا ہے حدیث میں فرشتے سونے کے طبق میں، سونے کے پلیٹ میں، چاندی کے پلیٹ میں لے کے اس ثواب کو جائیں گے اور یوں کہیں گے اے بندہ خدا اٹھ، اے بندی خدا اٹھ، تو نے اپنے بچے اور بچی کو قرآن پاک پڑھایا تھا، آج انہوں نے قرآن پاک کا اتنا حصہ پڑھا ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے اس کا اتنا بہترین بدلہ تمہیں دیا ہے۔ آتا ہے ہمسایہ قبر والا، پڑوسی قبر والا، جس نے بچے کو دنیا کا بہترین اور اونچا علم دلایا تھا، بڑی بڑی فیکٹریوں کا مالک بنایا تھا، زمین و جائیداد کا مالک بنایا تھا، لیکن اس کو اسلام اور نیک نہیں بنایا تھا۔ پڑوس میں قبر ہے، دونوں سو رہے ہیں، روزانہ یہاں سلام اور ہدیہ آتے ہیں اور یہ برس سے سویا پڑا ہے، کوئی اس کو پوچھتا بھی نہیں۔ اب یہ افسوس کرتا ہے کاش کیا اچھا ہوتا، کاش کیا اچھا ہوتا میں اپنے بچوں کو دیندار بنا دیتا۔ اسی لیے میرے دوستو بزرگوں، علم دین سکھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ بچہ پیدا ہو، ماں باپ کی ذمہ داری ہے اس کا اچھا نام رکھے، 7ویں دن اس کا عقیقہ کرے اور پھر اس کے بعد میں اس کو علم دین سکھائے، اس کی ذمہ داری ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین حاصل کرنا مسلمان مرد اور عورت پر اتنا فرض ہے کہ جس سے وہ حلال اور حرام کی تمیز کر سکے۔ تو دوستو بزرگوں، وقت شاید کافی ہو چکا ہے، میں نے آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیت نمبر 2، 3 اور 4 تین آیتیں تلاوت کی تھی۔ میں مختصر سا اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ درود شریف۔ 'شریف    پڑھیں۔ 'شریف                                                                                          'شریف
اللہ تعالیٰ نے ایک سچے مسلمان کی نشانیوں کو بیان کیا ہے، اور نشانیاں کتنی ہیں؟ 5. یاد رہے گی نا؟ کوئی ایسا مجھے کو نہ میں مقرر ہوں نہ بیان کرنا آتا ہے، بس یہ ہے کہ اگر تھوڑی سی بات آپ کو یاد رہ جائے اور آپ عمل کر لیں گے تو آتا ہے الدال علی الخیر کفاعلی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، بلائی کی راہ بتلانے والے کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا اس پہ چلنے والے کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انفال کی آیت نمبر 2، 3 اور 4 میں فرماتے ہیں انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ایمان والے لوگ وہ ہیں جن کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا نام آ جاتا ہے تو عظمت الہی سے ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ آپ کے گھر میں شادی ہے، آپ چاہتے ہیں بینڈ باجوں والی شادی کریں، آپ چاہتے ہیں اپنی بچیوں کو زیادہ جہیز دیں، دوستو یاد رکھنا، جہیز کی بات آئی تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ ایک شاعر گزرے ہیں میر تقی میر، بہت بڑے مشہور شاعر ہیں، ان کی ایک بچی تھی، انہوں نے سوچا کہ بچی کو جب میں شادی کروں گا تو زیادہ جہیز دوں گا۔ انہوں نے اتنا جہیز دیا، سونا چاندی، حالانکہ اسلام میں شادی کے اندر کوئی جہیز ضروری نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مونا، سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم کیا جائے۔ انہوں نے بہت زیادہ جہیز دی، اور جہیز دینے کی وجہ سے قرض دار ہو گئے۔ سونار مانگنے والا آتا ہے، برتنوں والے آتے ہیں، ٹینٹ والے آتے ہیں، حلوائی آتا ہے، یعنی مانگنے والوں کی فہرست ہو جاتی ہے۔ اب بچی کو معلوم پڑا کہ میرے والد جو ہیں وہ میری شادی کی وجہ سے اتنے قرض دار ہو گئے، تو بچی سسرال گئی، اور سسرال جانے کے بعد بچی بیمار ہو گئی، اس کو فکر لاحق ہو گیا، اور ہو سکتا اللہ نے اس کی اتنی زندگی لکھی ہو، چند مہینوں کے بعد اس بچی کا سسرال میں انتقال ہو گیا۔ اب اتنی تمنا اور آرزوؤں کے ساتھ بچی کی شادی کی تھی، اور چند مہینوں کے بعد ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ شاعر صاحب کو کسی نے بتایا میر صاحب آپ کی بچی کا انتقال ہو گیا۔ اب ایک باپ جانتا ہے کہ بچی کی شادی کی ہے، چند مہینے ہوئے ہیں، اور اس کی موت کی خبر سنتا ہے تو ماں باپ پہ کیا گزرتی ہے۔ وہ وہاں سے دوڑے ہوئے گئے اور جا کے اپنی بچی کی جنازے کے پاس کھڑے ہو، اور شاعر تھے نا، انہوں نے ایک شعر پڑھا اور یوں کہا اب آیا ہے خیال اے آرام جاں اس نامرادی میں، اب آیا ہے خیال اے آرام جاں اس نامرادی میں، کفن دینا بھولے تھے جدے اسباب شادی میں، کیا اچھا ہوتا کہ میں تجھے کفن ہی ساتھ میں دے دیتا تو آج وہ کام تو آ جاتا، یہ پورا کا پورا جہیز دھرا کا دھرا رہ گیا۔ تو میں یوں عرض کر رہا تھا کہ مومن کی پہلی نشانی انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ہیبت الہی سے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ اللہ والے آتے ہیں، بھئی آپ کی بچی یا بچے کا شادی کرنا ہے، اسلامی اور سنت کے طریقے کر دے تاکہ میاں بیوی میں خوشیاں ہوگی اور ان کی نسلیں نیک اور صالح بنے۔ اگر واقعی ایمان کی پہلی نشانی اور اس کے اندر موجود ہے تو یہ رک جائے گا، اور بھی نفسانی خواہشات پہ بازار پہ چل رہا ہے، آنکھ نے اس کو کہا مجبور کیا ذرا ایک نگاہ سے دیکھ لے، اب اللہ کا ذکر دل میں آتا ہے وجلت قلوبہم، پھر اس کا دل کانپ اٹھتا ہے، اور پھر وہ اپنے آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اور دوستو یاد رکھنا، اور میں یہاں کی انتظامیہ سے بھی میری ایک درخواست ہے کہ جب ایسا پروگرام ہو تو عورتوں کے لیے پردہ لگنا چاہیے تاکہ وہ پردے میں رہیں، ان کی خوبصورتی پردے میں رہنے میں۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ
زادتهم ایمانا، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ جیسے بچے ابھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، جو قرآن پاک سنتا ہے، کیوں اللہ نے اس میں تاثیر رکھی ہے، قرآن پاک میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ اگر اس کو آدمی اچھی طریقے سے سنتا ہے تو اس کا دل کا میل دور ہوتا رہتا ہے، گناہوں سے جو اس کا دل سیاہ اور کالا ہو چکا ہے وہ دل اس کا صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اور تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ ہر معاملے میں اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، میرے مقدر میں جو لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا، نہ کوئی مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے۔ اللہ نے جس کے مقدر میں روزی لکھ دی ہے کوئی ایک دانہ بھی کم نہیں کر سکتا ہے، اور نہیں لکھی ہے کوئی دنیا مل کے چاہے تو اس کے دانے کو بڑھا نہیں سکتی ہے۔ اگر اس کے مقدر میں عزت لکھی ہوئی ہے، پوری دنیا اگر اس کو ذلیل کرنا چاہتی ہے ذلیل نہیں کر سکتی ہے، اور اگر بے عزتی اور ذلت لکھی ہوئی ہے پوری دنیا مل کے اس کو عزت دینا چاہے تو نہیں دے سکتی۔ تو کتنی نشانیاں ہو گئی؟ ارے یاد رہ رہا ہے یا نیند آ رہی ہے؟ 3، اللہ کا ذکر کرنے سے دل کانپ اٹھتے ہیں، قرآن کی تلاوت سن کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ لیکن ان تینوں چیزوں کا تعلق دل سے ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دل سردار ہے، دل امیر ہے، دل کمانڈر آف چیف ہے۔ دوستو یاد رکھنا، پہلے دل بگڑتا ہے پھر آنکھ بگڑتی ہے، پہلے دل بگڑتا ہے پھر زبان بگڑتی ہے، پہلے دل بگڑتا ہے پھر کان بگڑتا ہے، پہلے دل بگڑتا ہے پھر اس کے جسم کا پورا حصہ بگڑتا ہے۔ اور اگر اس کا دل سنور جاتا ہے، اور سنورتا کیسے؟ اللہ کے حکموں کو ماننے سے اس کا دل سنورتا ہے، اور گناہ کرنے سے اس کا دل بگڑ جاتا ہے۔ تو 3 کا تعلق ہے دل سے۔ اب 2 کام ہیں وہ کرنے کے ہیں، اس کو آگے بیان کیا ہے۔ الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ 2 کام جو کرنے کے ہیں ان میں سے سب سے پہلا کام ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ فیضان انعامیہ میں رات کو پروگرام ہوا اور بہت اچھی طرح سنا اور صبح کو فجر کی نماز نہیں۔ اور یہ بہت بڑا المیہ ہے دوستو بزرگوں، مسلمانوں کے اور نوجوانوں کا، کہ رات کا بہت بڑا حصہ اس کے اندر لگا دیتے ہیں۔ ماں باپ بیچارے انتظار کرتے کرتے آنکھیں تھک جاتی ہے کہ میرے لال ابھی تک گھر آیا ہی نہیں ہے، اور بہت دیر سے آتے ہیں، اور صبح کو بوڑھے لوگ مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور یہ نوجوان کھراٹے کی نیند سوتا ہے، پھر شکایت کرتا ہے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ صبح دیر تک سونا روزی کو روک دیتا ہے۔ تو جو کام کرنے کے 2 ہیں اس میں پہلا کام ہے الذین یقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ دوستو ہم اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوئے تو ہم کچھ بھی نہیں لے کے آئے، خالی ہاتھ۔ آپ کہیں گے میرے باپ کے پاس کتنی جائیداد تھی، وہ باپ کی تھی، لیکن آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، آپ تو خالی ہاتھ آئے تھے۔ اب جو کچھ دیا ہے اللہ نے دیا ہے، اب اللہ نے دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں۔ 5ویں نمبر کی بات ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں بچوں کو قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، ایک استاد کی تنخواہ، پتہ نہیں آپ کے یہاں تو کیا ہے، ہمارے دارالعلوم پوکرم میں 20,000 سے اوپر ہے اساتذہ کی تنخواہ۔
اب جو ایک استاد کی جو تنخواہیں ہیں کہ بھئی اس استاد کی تنخواہ نہیں ہو رہی ہے، میں مہینے کے 1000 روپے دوں گا جو کماتا اس میں سے. اب آپ کے 1000 روپے دینے کی وجہ سے کتنے بچوں نے کتنا قرآن پاک پڑھ لیا. اب جو کچھ بچوں نے پڑھا ہے اور جو کچھ یہ آگے پڑھائیں گے پھر وہ آگے پڑھائیں گے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور ہم لوگ دنیا سے چلے جائیں گے اور آپ کے پیچھے ہمیشہ ثواب آتا رہے گا. اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ اس کا دوسرا کام یہ ہے. ان صفات کو بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا. علماء بیٹھے ہیں، یہ ہے سچے مسلمان. قرآن کہتا ہے یہ سچے مسلمان جن کے اندر یہ 5 صفات پائی جاتی ہے. پھر اگلی آیت میں ان سچے مسلمانوں کے جو انعامات دیے جائیں گے اس کا ذکر کیا ہے. لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. جو یہ کام کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں بڑے بلند بلند اونچے اونچے درجات رکھے ہیں اور ان کے لیے معافی ہے، مغفرت ہے. دوستو یاد رکھنا، مغفرت، اللہ کی مغفرت کے بغیر ہم کوئی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم انسان ہیں، کبھی نہ کبھی ہم سے غلطی ہو جاتی ہے. آدمی سے کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے، لیکن سمجھدار آدمی وہ ہے کہ گناہ ہونے کے بعد گناہ سے توبہ کر لے. آتا ہے کل قیامت کے دن، حدیث ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنتیوں کو ایک میدان میں جمع فرمائیں. جنتیوں کو جمع فرمانے کے بعد ایک جنتی کے پاس ایک فرشتہ آ کے اللہ تعالیٰ کا حکم بتائے گا کہ بھائی تو نے فلاں دن گناہ کیا تھا، وہ تو نے کسی کی بہن بیٹی پہ غلط نگاہ اٹھائی تھی، زبان سے جھوٹ بولا تھا، وہ بیچارے کی جو کمزور تھا اس کی زمین کا کچھ حصہ دبایا تھا، تجھے یاد ہے؟ اب وہ ڈرے گا اور کہے گا مولا آپ نے تو ہمارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا اور اب یہ گناہ گنائے جاتے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ وہ ڈرے گا کہیں میرے لیے دوزخ کا فیصلہ نہیں ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں سترتها علیک فی الدنیا وانا اغفرها لک اليوم. اللہ فرمائیں گے میں نے دنیا میں تیرے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال دیا تھا، ورنہ رات کے تیرے کالے کرتوت ایسے تھے، اگر میں دنیا والوں کے سامنے اس کو کھول دیتا تو تیری کوئی شکل نہیں دیکھتا. سترتها علیک فی الدنیا وانا اغفرها لک اليوم. میں نے دنیا میں تیرے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا اور آج میں نے تجھے معاف کر دیا. تو اللہ تعالیٰ دوستو بہت بڑا معاف کرنے والا ہے. پھر کہا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، اور اس کو اللہ تعالیٰ رزق دے گا اور عزت والی روزی دے گا. شرط یہ ہے کہ وہ 5 کام کر لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان 5 صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں میں ان بچوں کو، بچیوں کو، ان کے ماں باپ کو، والدین کو، یہاں کے اساتذہ منتظمین کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور پورے محلے کو مبارکباد ہے کہ آپ خوش قسمت ہیں. آپ کے مکانات کی در و دیوار سے اللہ کی توحید کی آواز ٹکراتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام پڑھے جاتے ہیں، اللہ کی وحدانیت بیان کی جاتی ہے، اور جس زمین کے حصے پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے اللہ کی رحمتیں اس زمین کی طرف متوجہ ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.